باقی جب شیعہ نظریے کی بات آتی ہے تو شیعہ نظریہ میں بتاتا چلوں. چوتھی بات، شیعہ نظریہ کیا ہے؟ شیعہ نظریہ واقعتاً شاید ہمارے لیے مشکل ہو. دیکھیں، کافروں کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک کفر جو ہے وہ اسلام سے ہوتا ہے، یعنی ملت سے خارج ہو جاتا ہے انسان، ملت اسلامی سے. ایک کفر وہ ہوتا ہے جو نفاق کی صورت میں ہوتا ہے. تو شیعہ علماء کا عقیدہ یہ تھا کہ جو بھی امیر المومنین سے جن لوگوں نے جنگ کی ہے وہ کون ہے؟ وہ اہل بیت کے دشمن تھے، اور اہل بیت کے دشمن ہونے کے ناطے ان کا حکم یہ ہے کہ ان کا حکم باطنی کفار کے عنوان سے. باطنی کفار میں تعویلاً کہہ رہا ہوں، وہ اللہ الفاظ جو ہے وہ ظاہراً کچھ اور ہیں. یہ ہمارے سامنے سید مرتضیٰ کی کتاب ہے، انتصار نامی ان کی کتاب ہے، اور ان کا جو پورا موضوع چھپا ہے اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 278 ہے، مسئلہ نمبر 269 ہے. اس میں کہتے ہیں کہ امامیہ ان کا ایک منفرد نظریہ ہے کہ جو بھی امام عادل سے جنگ کرے اور اس کے خلاف بغاوت کرے اور ان کی اطاعت سے نکل جائے، یجری مجرا، اور اس کے ساتھ کیا طریقہ ہوگا؟ وہی طریقہ ہوگا جو رسول اللہ کے ساتھ دشمن اور دشمنی کرنے والا ہو، جنگ کرنے والا ہو. اور جس طریقے سے رسول اللہ کے ساتھ جو دشمنی کرے اور ان کی اطاعت سے خارج ہو جائے اس پر حکم کفر لگایا جائے گا. تو بالکل اسی طریقے سے جو امام عادل کے خلاف بغاوت کرے. امام عادل کے خلاف کن کن لوگوں نے بغاوت کی آپ جا کے خود دیکھ لیجئے. تاریخ میں خوارج ملتے ہیں، تاریخ میں جو ہے وہ ناکثین ملتے ہیں، تاریخ میں قاسطین ملتے ہیں، اہل جمل ہیں، اہل بصرہ ہیں اور اہل صفین ہیں. ان کے ساتھ ظاہری طور پہ یعنی ممکن ہے کہ اسلام کا جو ہے معاملہ ہوا ہو، موارث کا معاملہ ہو، ان کو جو ہے وہ مارا نہ گیا ہو جس طریقے سے فتح مکہ کے بعد نہیں مارا گیا، لیکن باطن طور پر ان پر شیعہ علماء نے حکم کفر لگایا ہے. دوسرا حوالہ شیخ طوسی کا ہے، ان کی کتاب الاقتصاد ہے. یہ پوری ان کی جو ہے عقیدے پر کتاب ہے. صفحہ نمبر ان کا جو ہے 358 اور 359 ہے جو ہمارے سامنے نسخہ ہے. اس میں کہتے ہیں فی احکام البغاة علی امیر المؤمنین، ان لوگوں کے بارے میں حکم جنہوں نے امیر المؤمنین کے خلاف بغاوت کی. تو کہتے ہیں کہ امامیہ کا مذہب یہ ہے، ظاہر مذہب الامامیہ ان الخارج علی امیر المؤمنین علیہ السلام والمقاتل له کافر، کہ جو بھی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف خروج کرے اور ان کے ساتھ مقاتلہ کرے، ان کے ساتھ جنگ کرے، اس کے بارے میں کفر کا حکم ہے. بدلیل اجماع، اور کس چیز کو دلیل کہتے ہیں؟ اجماع کی دلیل بناتے ہیں جو شیعہ علماء کا اجماع ہے. اور پھر وہ روایت نقل کرتے ہیں من مات وهو لا يعرف امام زمانه مات مئتة جاہلیہ، حربک یا علی حربی وسلمک سلمی وحرب النبی کفر بلا خلاف. یعنی وہ دلیل روایت لاتے ہیں کہ یا علی آپ کی جنگ میری جنگ ہے اور آپ کی صلح میری صلح ہے. چنانچہ رسول اللہ سے جنگ کرنا بالاتفاق مسلمانوں کے نزدیک کفر ہے. اور یہ روایت صرف یہ روایت نہیں بلکہ اہل سنت نے بھی یہ روایت کو نقل کیا ہے. اور ہمارے سامنے زید بن ارقم سے روایت ہے کہ رسول اللہ کہتے ہیں قال لعلی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وفاطمہ والحسین رضی اللہ عنہم انا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم، میری صلح اس سے ہے جس سے تمہاری صلح ہو، اہل بیت یعنی امیر المومنین جناب فاطمہ، امام حسن اور امام حسین کو خطاب کر کے کہتے ہیں میری جنگ اس سے ہے جس سے جنگ تم لوگوں کی ہے. یہ کتاب الناسخ والمنسوخ ہے، نحاس کی، صفحہ نمبر 127 ہے. اس کو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں.